ایوولوشن کیا ہے؟ جیسے کچھ انسانوں کا قد لمبا اور کچھ کا چھوٹا ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ ہاتھیوں کے دانت لمبے ہوتے ہیں اور کچھ کے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ کے تو ہوتے ہی نہیں۔ ہاتھیوں کے دانت بہت ہی انمول اور قیمتی ہیں۔ بلیک مارکیٹ میں ایک ہاتھی کے دانتوں کی قیمت $1,00,000 یعنی 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے شکار پر حکومتی پابندیوں کے باوجود ہر سال 35,000 دانتوں والے ہاتھی شکار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول بغیر دانتوں والے ہاتھیوں کے لیے زیادہ سازگار اور دانتوں والے ہاتھیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب کوئی ماحول جانوروں کی کسی خصلت کے لیے سازگار ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خصلت والے جانوروں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور بغیر خصلت والے جانوروں کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ افریقہ کے ہاتھیوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان کے اندھا دھند شکار کی وجہ سے بغیر دانتوں کے ہاتھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سیدھے سادے عام فہم سائنسی اصول کا نام ہے نظریہ ارتقاء۔ اگرچہ مغربی لوگ نظریہ ارتقاء کی ایجاد کا سارا سہرا 19ویں صدی کے برطانوی سائنسدان چارلز ڈارون کے سر پہ ڈالتے ہیں، مسلمان سائنسدانوں نے ڈارون سے 1000 سال قبل ہی نظریہ ارتقاء کی پیش قدمی کی تھی۔ مثلاً 9ویں صدی عیسوی کے بغداد کے مسلمان سائنسدان ابو عثمان عمرو بحر الکنانی البصری، جو جاہز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الحیوان میں لکھا کہ طاقتور چوہے چھوٹے پرندوں کی نسبت زیادہ وسائل حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسپینش سائنسدان عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، جو ابن خلدون کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ میں انسانی معاشروں کے ارتقاء پر زیر تفصیل بحث کی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں جانداروں کی انواع و اقسام کی کل تعداد 87 لاکھ سے زیادہ ہے۔ نظریہ ارتقاء سے ہمیں زندگی کی انواع و اقسام کی اس بہتات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ہم اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ مور کے پر اتنے پیارے کیوں ہوتے ہیں اور مور پر کھول کے اتنا پیارا رقص کیوں کرتے ہیں، تو اس طرح کے کیوں کے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے نظریہ ارتقاء۔ نظریہ ارتقاء نہ صرف ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ پرانے زمانے میں جانوروں میں مختلف خصلیات کیسے پیدا ہوئیں، بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی مختلف جاندار کیسے ایوالو ہو رہے ہیں۔ ارتقاء جانداروں کی کسی آبادی کے اندر نسل در نسل موروثی خصلتوں میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ سارے جاندار، چاہے پودے ہوں، وائرس ہوں یا انسان، سب افزائش نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب کے بچے ہوتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی خصلیات وراثت میں ملتی ہیں۔ ایک نسل سے دوسری نسل میں خصلیات اس لیے منتقل ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کا ڈی این اے ان کے والدین کے ڈی این اے کی کاپی ہوتا ہے۔ ڈی این اے ہر خلیے کے مرکزے کے اندر ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح کا معلومات کا ذخیرہ ہے، جو ہر خلیے کو بتاتا ہے کہ وہ کس جاندار کے جسم کے کون سے عضو کا حصہ بنے گا۔ تو آم کے درختوں کا ڈی این اے آپ کے ڈی این اے سے بہت مختلف ہوتا ہے، اور گوریلا کا ڈی این اے انسانوں کے ڈی این اے سے بس تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور آپ کا ڈی این اے اور عمران خان کے ڈی این اے کے درمیان اس سے بھی کم فرق ہے جتنا انسانوں اور گوریلا کے ڈی این اے کے درمیان۔ اور صرف انہی فرقوں کی وجہ سے آپ دیکھنے اور برتاؤ میں آم کے پودے گوریلا اور عمران خان سے مختلف نظر آتے ہیں۔ پیرامیشیم جیسے یک جنسی اور یک خلیوی جانور اپنی نسل کے بڑھانے کے لیے ڈی این اے کی نقل کر کے اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ انسانوں کی طرح کے 2 جنسی جانوروں کے بچے اپنے دونوں ماں باپ کے ڈی این اے سے کچھ حصہ پاتے ہیں، لیکن قدرت کے ڈی این اے کی کاپی کرنے والے عوامل کبھی کبھار غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور نقل کرنے کی ان غلطیوں کی وجہ سے بچوں کے ڈی این اے میں اتفاقی تغیرات یعنی رینڈم میوٹیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ کسی رینڈم میوٹیشن کی وجہ سے پیرامیشیم کے کسی بچے کے جسم کا ایک حصہ زیادہ لمبا ہو جائے۔ اب چونکہ یہ خصلت اس پیرامیشیم کے ڈی این اے کا حصہ بن چکی ہے، یہ اس کی اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو ہم ایولیوشن یا ارتقاء کہیں گے،
کیونکہ ارتقاء جانداروں کی کسی آبادی کے اندر نسل در نسل موروثی خصلتوں میں تبدیلی کا نام ہی تو ہے۔ آپ نے شاید یہ سن رکھا ہو کہ ایولیوشن یعنی ڈارون کا ارتقاء کا مفروضہ محض ایک تھیوری ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ ارتقاء محض ایک تھیوری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو جس کا عنوان ہے سائنس کیا ہے میں بتا چکا ہوں کہ سائنسدانوں کا کام ہے کہ سائنسی مفروضات کو غلط ثابت کرنے کی ہر توڑ کوشش کریں۔ تو نظریہ ارتقاء کو دنیا بھر کے سائنسدانوں کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک اسے غلط ثابت نہیں کر سکے۔ اس لیے دنیا بھر کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ ارتقاء ایک مستند اصول ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر کے جانداروں کا جد امجد ایک ہی ہے۔ دنیا بھر کے جانداروں کے درمیان پچھلے 3 ارب سالوں میں جتنے فرق پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب ارتقاء کے مرہون منت ہیں۔ ناظرین، میرا نام محمد افضل اپل ہے۔ میں ایک کاگنیٹو سائنٹسٹ ہوں اور امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہوں۔ اگر آپ سائنس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری سائنس اور کاگنیٹو سائنس کے بارے میں ویڈیو سیریز ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔